السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طبع کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول جانے جانا. اس کو تحریر کیا ہے شانزہ راجپوت نے. اس کی آپ لوگ اب تک 13 اقساط سن چکے ہیں یا پھر پڑھ چکے ہیں اور اب یقیناً ایپیسوڈ 14 کو سننے یا پڑھنے کی شدت سے منتظر ہوں گے. تو جناب ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملے. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 14. ماما مجھے بھوک لگی ہے. بس حماس میں کھانا لگا ہی رہی ہوں. ٹیبل پر لوازمات سے بھری پلیٹ رکھتے روشنی نے بیٹے کو تسلی کے چند حروف کہے. چیمپ کیوں تنگ کر رہے ہو ماما کو؟ سمر نے ہاتھ کا مکہ بنا کر حماس سے گال پر ہلکے سے مارا. حماس ماما کو تنگ نہیں کرتا کیونکہ حماس گڈ بوائے ہے. روشنی کے چہرے پر مسکان دوڑ گئی. اٹھ شیر بھی بازو فولڈ کرتا ڈائننگ ہال میں آ گیا. اسے دیکھ کر نوریز کی رکھ کے ظرافت پڑکی تھی. حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے. باپ ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. تم کب سے شاعری کرنے لگے؟ روشنی نے ہنس کر پوچھا. جب سے لوگوں کے حال دل کھلنے لگے. سمر کا جواب برجستہ تھا. خیریت تو ہے؟ ان کے پلے کچھ نہیں پڑی تھی. کچھ نہیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اٹھ شیر نے سرد انداز میں ناگواری سے کہا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. اور موصوف کا دل؟ وہ بھی کرسی کھینچی تو روشنی سہاب کو بلانے چلی گئی. سہاب کھانا کھا لو آ کر. وہ جو موبائل میں بری طرح غرق تھی روشنی کی آواز پر ہڑبڑا گئی. چلیں. موبائل دراز میں رکھتی وہ ماتھے پر آیا پسینہ پوچھتی روشنی سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی. روشنی نے گہری نظروں سے اے سی کی کولنگ میں سہاب کے ماتھے پر پھوٹتا پسینہ دیکھا تھا. نہ جانے کیوں انہیں سہاب کی حرکتیں پچھلے کئی دنوں سے مشکوک لگ رہی تھیں. وہ سر جھٹک کر نیچے آ گئی. سمر کا مزاج آج شاعرانہ تھا. ڈائننگ ٹیبل پر خاصی محفل جمی ہوئی تھی. رچا ہوا ہے تیرا عشق میری پوروں میں اس خمار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں. واہ 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 نوریز بھائی محفل لوٹ لیا آپ. اب ایک میری طرف سے. چکن پیس کو کانٹے سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ جوش سے بولی. مشاعرہ چل رہا ہے؟ روشنی بھی بیٹھ گئی. ایسا ویسا. سمر نے کنکھیوں سے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے شیر کو دیکھا. ہم نہ کرنے کے کام کرتے ہیں اور عجب تنہا کر گزرتے ہیں. مار ڈالیں اسے یہ ہے مقصود سو میاں جی ہم اس پر مرتے ہیں. سہاب نے ایک ادب سے شعر پڑھا جس پر پپو کا چہیتا تالیاں پیٹنے لگا جبکہ نوریز نے چمچ ٹھوک کر اسے دانت سے نوازا. بھابھی کچھ آپ بھی عرض کریں. اس نے روشنی کو بھی بیچ میں گھسیٹا. اشارے کنائے انہیں بھی سمجھ آ رہے تھے. اتنی بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھی. سمجھتی تھیں سب. حسب حال انہوں نے شعر گنگنا دیا تھا. عشق تیرے ادا شناس اپنی مثال آپ ہیں. جو بھی ہے سر بلند ہے جو بھی ہے خاکسار ہے. ارے واہ بھابھی آپ تو اچھی خاصی شاعرہ ہیں. نوریز کو توقع نہیں تھی کہ روشنی اتنا عمدہ شعر کہہ دیں گی. یوں بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر نہیں کھلی تھی کہ وہ ایک بند کتاب تھیں. اب اصل بات بھی بتاؤ گے یا پہلیاں ہی بوجھتے رہو گے؟ وہ تو ارشد بھائی ہی بتائیں گے. سمر نے توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا. مجھ سے کچھ سخت سن نہ لینا تم. وہ سخت لہجے میں کہتا اٹھ کر اسٹڈی کی طرف چل دیا. آپ آرام سے اپنی ملکہ کے خیالوں میں ڈوبے رہیں. آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. اس نے شرارتی لہجے میں کہا. کوئی بتائے گا ہو کیا رہا ہے؟ روشنی اور سہاب نے الجھ کر نوریز کو دیکھا. یقیناً تو نہیں پر شاید اور شیر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے. موصوف آج کل بیٹھے بٹھائے کھو جاتے ہیں. بنا بات کے تنہائی میں مسکرانے لگتے ہیں. یہ تو کافی خطرناک شواہد ہیں. سہاب نے ہنس کر جواب دیا. اللہ تمہاری زبان مبارک کرے. ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو. روشنی جان کر خوش ہوئی تھی مگر دل میں کہیں زائشہ کو اٹھ شیر کی زندگی میں لانے کی کسک رہ گئی تھی. وہ تو اس کے لیے زائشہ کو سوچے بیٹھی تھیں مگر ضروری تو نہیں جیسا ہم سوچیں ہمیشہ ویسا ہی ہو. یہی سوچ کر وہ خوش تھیں. اوائل جولائی کے دن تھے. سورج آج کل بادلوں کی اوڑ میں رہتا تھا. کبھی پورا دن آگ برساتا کبھی پورا دن آسمان پر چھائے ابر میں چھپا رہتا. کبھی ہوائیں اس قدر چلنے لگتیں کہ پتا پتا ڈالی ڈالی جھوم اٹھتی اور کبھی اس قدر حبس ہوتا کہ پرندے بھی مارے مارے پھرتے. بغیر تپش کے ہی گرمی سے برا حال ہو جاتا. کالی گھٹائیں دیکھ کر یوں لگتا جیسے سرمئی بادل ابھی برس پڑیں گے مگر بارش کا دور دور تک کوئی اتا پتا نہیں ہوتا تھا. کراچی کا موسم ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا. آج بھی صبح سے دھوپ چھاؤں
دھوپ چھاؤں ہو رہی تھی۔ روشنی حماس کو اسکول سے لینے کے لیے نکلی تھیں۔ عام طور پر وہ ڈرائیور کے ہمراہ جاتی تھیں، مگر آج جانے کے دل میں کیا سمائی تھی کہ وہ خود ہی ڈرائیونگ کر رہی تھیں۔ اسکول سے حماس کو پک کر کے ابھی 10 منٹ کا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کن من شروع ہو گئی۔ پھر یک یہ رم جھم موسلا دھار بارش میں بدل گئی۔ ماما بارش ہو رہی ہے، حماس نے چہکتے ہوئے کہا اور شیشے کے پار برسی بارش کو دیکھنے لگا۔ روشنی نے بارش کے باعث ڈرائیونگ آہستہ کر دی تھی۔ ایسے موسم میں سڑکوں پر پھسلن کا خدشہ رہتا ہے۔ جو ہی انہوں نے گاڑی دوسری سڑک پر ڈالی وہ اس قدر پانی دیکھ کر بری طرح گھبرا گئیں۔ بارش نے چند منٹوں میں ہی کام کر دکھایا تھا۔ نشیبی علاقے اور سڑکیں وغیرہ پانی سے بھر گئے تھے۔ روشنی نے اللہ کا نام لے کر گاڑی بڑھائی، مگر گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ ماما کیا ہوا؟ حماس نے ناسمجھی سے پریشان ہوتی اپنی ماما سے پوچھا۔ پتہ نہیں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ اندر بیٹھو، باہر نکل کر میں انجن چیک کرتی ہوں۔ پر ماما باہر تو بہت تیز بارش ہے، آپ بھیگ جائیں گی۔ حماس کی فکر پر روشنی نے اسے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ جب باہر نکل کر دیکھوں گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا میری جان؟ پھر ہمیں گھر بھی تو پہنچنا ہے، بارش کا کیا بھروسہ مزید شدت اختیار کر جائے۔ حماس کا گال تھپ تھپا کر جو ہی وہ باہر نکلی تڑا تڑ گرتی بارش کی بوندیں انہیں 5 منٹ میں ہی بھگو گئیں۔ انجن کھول کر دیکھتی بھی تو کیسے، انہیں یہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ پہلے کبھی نہ گاڑی خراب ہوئی تھی نہ ایسے حالات سے واسطہ پڑا تھا۔ عجیب کشمکش میں گھری وہ بونٹ پکڑے کھڑی تھی کہ مانوس سی آواز سے فوراً پیچھے مڑی۔ روشانے ذوالقرنین کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں غصے کی تند و تیز لہر دوڑ گئی۔ اشتعال کو دباتے انہوں نے بونٹ زور سے دے مارا۔ تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ "Is everything okay?" وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے آنے سے پہلے تک سب ٹھیک تھا، مگر تمہاری آمد نے سب کچھ خراب کر دیا۔ کاش تم میری راہ کھٹی نہ کرتے۔ وہ زہر آلود لہجے میں تلخی سے بولیں۔ بارش کے بے رنگ قطرے ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ لباس مکمل بھیگ چکا تھا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ ثقلین نے اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے استفسار کیا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میری زندگی خراب ہو گئی ہے، تمہاری نظر لگ گئی ہے مجھے، کچھ اور سننے کے خواہش مند ہو؟ وہ تیز لہجے میں تندہی سے بولی تھیں۔ بارش بہت تیز ہے، میرا گھر ادھر پاس میں ہی ہے، آپ اور عماس میرے ساتھ چلیں، بارش تھم جائے گی تو میں خود آپ دونوں کو گھر چھوڑاؤں گا۔ مجھے تمہارے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمدردیاں کسی اور کو دکھانا۔ وہ ٹھنڈ سے ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ چٹک کر بولیں تو ذوالقرنین نے لب بھینچ کر انہیں بازو سے جکڑا۔ غلط فہمیوں کے محل سے باہر نکل کر دیکھیں گی تو سچائی کی عمارت نظر آئے گی۔ کب تک خود کو اندھیرے میں رکھیں گی؟ جو ہوا اس میں میرا ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا، مگر سزا ہم دونوں نے کاٹی ہے۔ وہ جارحانہ تیور لیے سرد لہجے میں بولا۔ کتنے وقت بعد اسے دیکھا تھا، کتنا بدل گئی تھی وہ۔ اتنا کہ لہجے کی چاشنی زہر میں بدل گئی تھی۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ سر جھٹک کر اس نے ایک نظر سردی سے کانپتے حماس پر ڈالی اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ روشنی حماس کی حالت پر تڑپ گئیں۔ ان کا احتجاج اپنے آپ دم توڑ گیا۔ وہ انہیں اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذوالقرنین نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو لمحوں میں پورا گھر روشنی میں نہا گیا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھیں مگر اب پشیمان ہو رہی تھیں، اکیلے مرد کے ساتھ تنہائی میں۔ تیسرا شیطان ہی تو ہوتا ہے۔ ٹاول لے لیں، میں آتش دان جلا دیتا ہوں، راحت ملے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اس نے چونکا دیا۔ روشنی نے ٹاول سے پہلے حماس کے بال خشک کیے، پھر اسے لے کر آتش دان کے پاس رکھے صوفے پر لے آئیں۔ آپ چاہیں تو کمرے میں جا کر، ذوالقرنین کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ روشنی سرخ چہرہ لیے تیزی سے سامنے بنے کمرے میں گم ہو گئی تو وہ حماس کو گود میں لیے بیٹھ گیا۔ بابا جانی، حماس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ذوالقرنین کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے محبت سے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑی روشنی ششدر رہ گئی۔ حماس کا دوسرا قدم اور بھی زیادہ شاکنگ تھا۔ مجھے پتہ تھا بابا جانی آپ ضرور آئیں گے۔ حماس نے ذوالقرنین کے گال چوم لیے۔ روشنی نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ مشتعل انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ آپ نے انہیں بابا کیوں کہا؟ ہر کسی کو بابا نہیں کہا کرتے، سنا آپ نے حماس؟ اور تم کیا پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے اسے؟ وہ سخت لہجے میں اسے گھور رہی تھیں۔ لگتا ہے ٹھنڈ سے دماغ دم چکا ہے، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ وہ ٹھنڈا ٹھار طنز مارتا کچن کی جانب چل دیا تو وہ لب بھینچ گئیں۔ یہ لیں، گرما گرم چائے لیں تاکہ یہ دماغ کچھ کام کرے۔ اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ روشنی نے ایک قہر آلود نظر چائے پر ڈالی اور بے بسی سے تواتر سے برستی بارش کو دیکھا اور شدت سے یہاں سے نکلنے کی دعا کرنے لگی، جبکہ ذوالقرنین نے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی سوچ کے سارے دھاگے اس حادثے سے جڑے تھے۔ چائے کا کپ پکڑی وہ سوچوں کے بھنور میں اتر چکا تھا۔ بالکنی کے دروازے ہوا سے ہل کر خاموشی میں تاج برپا کر رہے تھے۔ بارش کے چند قطرے ہوا کے دوش پر کمرے کی دہلیز کو بھی تر کر گئے تھے۔ دروازے کے باہر سامنے لگی پودوں کی باڑ سے مٹی کی سوندھی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ آتش دان کے سامنے چھوٹی سی لکڑی کی ٹیبل پر دھرا چائے کا کپ پڑا تھا،
جس میں پڑی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس سچویشن میں رہتا کہ دروازے پر دستک کی آواز نے اس کی محویت توڑی تھی۔ اس نے اضطرابی حالت میں دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور چائے کا کپ اٹھا کر ٹیبل پر دھرا۔ دروازے پر سفیر تھا، اس کے ساتھ ہی عائشہ بھی تھی۔ وہ دونوں کو اندر لے آیا، مگر وہاں روشنی کو دیکھ کر دونوں کو حیرت ہوئی۔ ان کی حیرت بھانپ کر ذوالقرنین نے اپنے اور روشنی کے مابین تعلق پر روشنی ڈالی اور ساتھ ہی یہاں موجودگی کی توجہ بھی پیش کی۔ عائشہ اور سفیر کسی کام سے آئے تھے۔ عائشہ کو دیکھ کر روشنی کو حوصلہ ہوا اور وہ ان دونوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گئیں۔ چونکہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی اور سفیر کا گھر بھی نزدیک ہی تھا، تو اسے ذوالقرنین کے گھر سے عائشہ کے گھر پر ٹھہرنا مناسب لگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر ساجدہ بیگم خوش ہوئی تھیں، ساتھ ہی ایک 7-8 سالہ بچے کو سفیر کی گود میں دیکھ کر ایک مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ پارس، اسے کوئی کپڑے دو، بیچاری ٹھنڈ سے کیسے کپکپا رہی ہے۔ پارس نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی سے عائشہ کا نیا جوڑا نکال کر دیا جو اس نے کچھ دن پہلے ہی خریدا تھا اور صرف ایک دفعہ تن کو لگایا تھا۔ پارس کو روشنی کے شایانہ شان اس کے سوا کوئی اور سوٹ ملا ہی نہیں تھا۔ روشنی کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئیں۔ کچھ دیر بعد نہا کر تازہ دم ہو کر باہر نکلی تو پارس چائے تیار کر چکی تھی۔ حماس کی یونیفارم مکمل طور پر گیلی ہو چکی تھی۔ ان کے گھر تو کوئی بچہ نہیں تھا جو حماس کو پہنا دیتے، سو عائشہ نے ساتھ والی نادرہ بھابی کے بیٹے کا سوٹ لے لیا تھا اور اب حماس صاحب زندگی میں پہلی بار شلوار قمیص پہنے سفیر کی گود میں چڑھے بیٹھے تھے۔ سفیر اپنے کمرے میں تھا کہ روشنی وہاں ایزی فیل کر سکے۔ یہ لیجیے گرما گرم چائے۔ حماس کہاں ہے؟ چائے کا کپ پکڑتے روشنی نے بے چین نگاہوں سے پارس کو دیکھا۔ وہ تو سفیر بھائی کے پاس ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگا۔ پارس نے اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی اندازہ لگایا۔ اس کے انداز میں اپنائیت بھری خفگی کی جھلک تھی۔ نہیں بھائی، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ برسوں بعد تر و تازہ ماحول میسر آیا ہے۔ بس میں تھوڑا پریشان تھی کہ میں ادھر ہوں اور گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو میرے دونوں دیور آفس میں ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث گھر لوٹ آئے ہوں اور مجھے نہ پا کر شدید پریشان ہو جائیں گے۔ روشنی الجھن ان کے سامنے رکھ دی۔ نہ جانے کیوں انہیں یہاں آ کر کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ وہ بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ تو آپ گھر پر فون کر دیں، پارس نے کہا تو روشنی نے گہری سانس لی۔ پرس گاڑی میں بھول آئی ہوں، یوں بھی ساتھ لاتی تو بھیگ جاتا۔ تو میرے موبائل سے کال کر لیں۔ عائشہ نے پرس سے اپنا موبائل نکال کر انہیں تھمایا۔ روشنی نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف ارشد نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو ارشد، السلام علیکم، میں روشنی بات کر رہی ہوں۔ عائشہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ بھابی؟ وہ چونکا کہ کال انجان نمبر سے آئی تھی۔ گھر پر ہو یا آفس میں؟ روشنی نے پوچھا۔ فی الحال تو آفس میں ہے، کیوں خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس یہ بتانا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ حماس کو لینے نکلی تھی کہ راستے میں تیز بارش نے دھاوا بول دیا اور گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ عائشہ کے بھائی نے مجھے اور حماس کو دیکھ لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان کا گھر یہاں پاس میں ہی تھا۔ کون عائشہ؟ وہ جان کر انجان بنا پوچھ رہا تھا کہ کہیں انہیں کوئی شک ہی نہ پڑ جائے۔ ارے وہی جس نے اسکول کھولا ہے۔ روشنی کے جواب پر عائشہ قدرے مطمئن ہوئی تھی۔ اب بھلا ارشد کا نام اس شہر میں ایک ہی بندہ تو ہونے سے رہا۔ دوسری طرف اس کو بھی اطمینان تھا کہ وہ ایک اچھی نیک اور ملنسار فیملی کے درمیان تھی۔ میں بارش رکتے ہی آپ کو لینے آ جاؤں گا، پریشان نہیں ہوئیے گا اور حماس کا بھی خیال رکھیے گا۔ وہ روشنی بھابی کو تاکید کرتا فون بند کر چکا تھا۔ روشنی نے فون عائشہ کو واپس دیا اور شکریہ ادا کیا تو ساجدہ بیگم برا مانا آ گئیں۔ کیسا شکریہ بھائی؟ کسی کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے اور فرائض کے شکرانے نہیں ادا کیے جاتے۔ ان کے انداز میں بھی محبت جھلک رہی تھی۔ یہ تو آپ کا بڑا پن اور محبت ہے۔ وہ واقعی قائل ہوئی تھی۔ پارس کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سفیر نے کچن میں جھانکا تو پارس نے رومال سے ہاتھ صاف کیے۔ بھائی، یہ قریبی دکان کھلی ہو تو مجھے چکن لا دیں۔ مسالہ تو وہ تیار کر چکی تھی، بس گوشت آنا باقی تھا۔ اس بارش میں؟ سفیر نے آئیبرو اچکائے۔ تو اب ہم کیا مہمان کو سبزی دال کھلاتے اچھے لگیں گے؟ پارس نے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا بھائی، جا رہا ہوں، تمہارے مہمان کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہائے میں مر جاواں گڑ کھا کے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ مزینہ کو اتنی بارش میں بھی چین نہ پڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر حیرت کا خوشگوار سا احساس دے رہی تھی۔ رہنے دو بی بی، یہ مرنا تمہارے بس کی بات نہیں، یوں بھی شیطان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ پارس کچن سے ہی ہانکی تھی۔ عائشہ نے پارس کو خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ شیطان کی رمز کو پھر شیطان ہی سمجھ سکتا ہے۔ مزینہ کا اطمینان دینے سے تعلق رکھتا تھا۔ پارس جل کا کباب ہوئی تھی، جبکہ روشنی کے لبوں پر مسکراہٹ نے آہستہ کیا تھا۔ وہ مزینہ سے بہت خوش ہو کر ملی تھیں۔ یہ چھوٹا پیس کس کا ہے؟ اور برائے مہربانی یہ مت کہے گا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے پوچھتے ساتھ ہی وارننگ بھی جاری کر دی تھی۔ انہیں ہنسی آ گئی۔ میں ماما کا گڈ بوائے ہوں۔ حماس نے لب کشائی کی کہ مزینہ نے شاکڈ نظروں سے روشنی کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گئیں۔ عجیب عجیب انکشافات ہو رہے ہیں، کہیں میرا ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے۔
وہ دل پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ اچھا اچھا بول مزینہ، یہ کیا کبھی مرنے کی تو کبھی ہارٹ فیل کی باتیں کر رہی ہے؟ ماں کو تمہاری پتہ لگ گیا نا تو خوب لتے لینے ہیں اس نے۔ ساجدہ بیگم نے اسے سیدھا کیا۔ خالہ، ایک تو آپ سب سے بڑی مخبر ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور ہاتھ بڑھا کر حماس کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ رس گلے کی طرح چٹا سفید اور گول مٹول ہے اور بولتا بھی بڑا میٹھا ہے۔ اس نے چٹا چٹ حماس کے دونوں گال چوم لیے۔ جواب حماس نے بھی مزینہ کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ روشنی کی نظر عائشہ پر تھیں، نہ معلوم کیوں وہ انہیں اپنی اپنی سے لگتی تھی۔ کیا تھا اس میں ایسا کہ وہ اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں؟ پارس نے سالن بنا لیا تو عائشہ نے آٹا گوندھ کر روٹیاں ڈالی تھیں۔ اتنے میں پارس سلاد تیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی پارس اور اس نے مل کر دسترخوان لگا دیا تھا۔ روشنی تو منع کرتے رہ گئی تھی، پھر ان کی خلوص اور محبت کے آگے خود ہی چپ ہو گئیں۔ خالدہ بیگم کا شفقت بھرا انداز، ان کا لہجہ وہ چاہ کر بھی منع نہ کر سکی۔ کھانا شروع کرو بیٹی، کھانے کو انتظار نہیں کرواتے، خالدہ بیگم نے محبت سے کہا۔ کیا میں آپ کو نانو کہوں؟ آپ کو پتہ ہے میری نانو بھی آپ کی جیسی ہیں۔ حماس شاید ان کی شفقت سے متاثر ہوا تھا۔ اچانک ہی کیے جانے والے سوال نے روشنی کا نوالا توڑتا ہاتھ تھرا دیا تھا۔ وہ بات جو وہ اتنی دیر سے سوچ رہی تھی حماس نے کہہ ڈالی تھی۔ خالدہ بیگم کا چہرہ کس قدر مانوس تھا۔ ہاں کیوں نہیں، آج سے میں تمہاری نانو ہوں، اور بھائی سب لوگ بوڑھے ہو کر ایک جیسے ہی لگنے لگتے ہیں۔ خالدہ بیگم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اب وہ خود حماس کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہی سی چمک ابھری تھی۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، بارش رکی نہیں تھی مگر ہلکی ضرور ہو گئی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر ابھی چائے کا پانی چولہے پر ہی رکھا تھا کہ بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ کچن میں تھی، ورنہ کمرے میں ہلکی سی دستک بالکل بھی سنائی نہ دیتی۔ سفیر کھانا کھا رہا تھا، اسے ڈسٹرب کرنا غیر مناسب لگا تو آنچ دھیمی کرتے دوپٹہ سر پر درست کرتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ صحن اچھا خاصا گیلا ہو رہا تھا مگر نکاس سے آب کا انتظام صحن میں دائیں طرف موجود تھا تو پانی زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو صدمے سے کچھ پل ساکت رہ گئی۔ تو کیا اس کا وہم درست تھا؟ دنیا واقعی گول ہے؟ یہ عائشہ کو صحیح معنوں میں آج علم ہوا تھا، اور شعر تو اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر ہی دل کو یک گنا سکون میسر آیا تھا۔ اس کے برعکس وہ اسے دیکھ کر بے سکون ہو چکی تھی۔ کیا اسی طرح دہلیز پہ کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے؟ کوئی سچے دل سے پکارنے پر آنا چاہتا تھا تو پھر اس آمد کو میں کیا سمجھوں؟ وہ طنزیہ لہجے میں تمسخر سے بولی تھی۔ بھابھی کی پکار پر آیا ہوں میں، مگر آپ نہیں چاہتی تو میں یہیں سے پلٹ جاتا ہوں۔ وہ سپار تاثرات لیے پلٹنے لگا تھا کہ عائشہ کے پکار پر سر جھٹک گیا۔ اندر آ جائیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ عائشہ نے قدرے خفیف سی ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دے کر اس کی پشت پر دروازہ بند کیا۔ اندر سب کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لیں۔ وہ لاکھ اس سے ناراض سہی مگر ناراضگی میں بھی اخلاقی اقدار کا پاس رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔